بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ملٹی ملین ایئر سید ذوالفقار عباس بخاری المعروف زلفی بخاری اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ سید ذوالفقار عباس بخاری پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے کہ ان کا نام راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں آ گیا، جس پر انہوں نے بذات خود استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا اور عمران خان صاحب سے یہ اپیل کی کہ وہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور وہ اس کی انکوائری کر کے رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ زلفی بخاری بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں۔ پاکستانی عوام ان کو تب سے جانتے ہیں جب عمران ریحام اختلافات کو دور کرنے کے لیے اس کا ٹاسک برطانیہ میں زلفی بخاری کو دیا گیا۔ دوسری بار پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان علیم خان کے ہمراہ سعودی عرب عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایئرپورٹ پر ان کے قریبی دوست زلفی بخاری کو بلیک لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے روک لیا گیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان سعودی عرب روانہ ہونے کی بجائے گھر واپس چلے گئے اور وزارت داخلہ سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کے قریبی دوست زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ سے ہٹائے۔ اب آ جائیں راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی طرف کہ یہ سکینڈل بنیادی طور پہ ہے کیا۔ 2017 میں شہباز شریف حکومت نے راولپنڈی میں ٹریفک کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس میں 40 کلومیٹر طویل ایک رنگ روڈ کو تعمیر کیا جاتا اور اس کی مد میں بینک آف چائنا سے $400 ملین لون بھی منظور کرایا گیا۔ 2018 میں شہباز شریف کی حکومت چلی گئی اور دیگر منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی ٹھپ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بزدار حکومت میں یہ منصوبہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس میں 26 کلومیٹر ٹریک کا اضافہ بھی ہو گیا، جس میں جو ہے اٹک لوپ بھی شامل ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو خفیہ طور پہ بتایا گیا کہ اس بننے والے رنگ روڈ میں میگا لیول کی کرپشن ہے، اور یہ کرپشن اس لیول کی ہے کہ پاناما جیسا ایک کیس آپ کے خلاف بھی اوپن ہو سکتا ہے، وہ آپ کے دور اقتدار میں ہو یا آپ کی حکومت جانے کے بعد۔ آپ ساری زندگی کیس کی فائلیں اٹھائے عدالتوں کے دھکے کھاتے رہیں گے اور شاید آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ اس میں آپ کے قریبی دوست زلفی بخاری، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان اور کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود شامل ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے دونوں حکومتی اراکین کو چھوڑ کر کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس رنگ روڈ کا روٹ تبدیل کرنے کے لیے اور اس میں اٹک لوپ کو شامل کرنے کے لیے آپ کو کس نے حکم دیا، جس پر انہوں نے انکار میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ذاتی خواہش پہ اس کا جو روٹ بدلا ہے اور اس میں اٹک لوپ کو شامل کیا ہے، مگر پرائم منسٹر کو تمام تفصیلات سے آلریڈی آگاہ کیا جا چکا تھا اور وہ سب حقیقت جانتے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو عہدوں سے فارغ کر دیا اور بیوروکریسی میں کمشنر راولپنڈی گلزار احمد کو فائز کیا اور ان کو یہ چارج بھی دیا کہ وہ اس کی خود انکوائری کریں اور رپورٹ بنا کر پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش کریں۔ کمشنر راولپنڈی گلزار احمد نے اس پر کام شروع کیا اور 11 مئی کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ پیش کی۔ جب رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ 2017 میں اس منصوبے کا آغاز ہوا مگر بعد میں یہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا، لیکن بزدار حکومت میں اس کو جو ہے دوبارہ سے رینیو کیا گیا اور اس میں 26 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے اس میں اضافہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس ٹریک کو بنانے کے لیے پاکستان کو بیرونی قرضوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو اس ٹریک کو بنائیں گی اور بعد میں ٹول ٹیکس کی جو انکم ہے اس کے ذریعے اپنا سرمایہ واپس لے لیں گی۔ بظاہر تو یہ ایک بڑا شاندار منصوبہ نظر آتا تھا، لیکن اس منصوبے کی مد میں 10 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بہت زیادہ بوسٹ کیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی گلزار احمد کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ایک نووا سٹی نامی ہاؤسنگ سوسائٹی راتی رات سول ایویشن کی جانب سے رجسٹرڈ ہوئی، جس میں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے بیٹے جو ہیں وہ پارٹنر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس نووا سٹی کی 950 کنال زمین کی 20,000 فائلز بنا کر سیل کی گئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق نیو ایئرپورٹ سٹی کے مالک راجہ ریاض نے بھی اس میں انتھا پیسہ کمایا، جبکہ حبیب رفیق گروپ نے اس رنگ روڈ میں مورت انٹرچینج ڈال کر سمارٹ سٹی کو بھی بہت زیادہ بوسٹ کیا۔ رپورٹ کے مطابق
ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود بے نامی حصے دار ہیں، جبکہ بلیو ورلڈ سوسائٹی، اسلام آباد کوآپریٹو سوسائٹی اور اتحاد سوسائٹیز کو بھی اس رنگ روڈ کی جانب سے جو ہے بہت زیادہ بوسٹ کیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے ایک 17 گریڈ کے افیسر وسیم علی تابش کو اٹک میں پوسٹ کیا اور ان کو جو ہے وہاں پہ رنگ روڈ کی جو زمینیں ہیں ان کو خریدنے کا ٹاسک دیا گیا، جو کہ بالکل غیر قانونی طور پہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایجنٹ نے ایک ماہ کے اندر 34 کروڑ روپے اس رنگ روڈ کے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز سے کمائے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک محنتی انسان ساری زندگی پیسہ جوڑتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کے ان سوسائٹیز کے اندر مہنگے داموں وہ زمین خریدتا ہے جو کوڑیوں کے بھا جس کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی انکوائری رپورٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو پیش کی جائے گی، جس میں جو ہے کمشنر راولپنڈی کو جو ہے سزا دی جائے گی اور دیگر کچھ لوگوں کو سزا دی جائے گی، لیکن جو عمران خان صاحب کے جو قریبی دوست ہیں زلفی بخاری، وہ اس سے باعزت بری ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی دیگر حکومتوں میں آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پھر نون لیگ کی حکومت ہو، یہ جب بھی غیر ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف پارٹیز ان کی جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہاں پہ پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، ان کو وہاں پہ جو ہے سرو کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو یہ لوگ وہاں سے یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں 5 سال جتنا عرصہ وہ اقتدار میں رہتے ہیں، ان کے دوست جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یہ لوگ اپنا پیسہ بناتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ واپس جس ملک میں یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ذوالفقار عباس بخاری بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جانے کے بعد واپس لندن میں شفٹ ہو جائیں گے اور جتنا پیسہ یہاں سے الحمدللہ وہ بنا چکے ہیں اس کو وہاں برطانیہ میں جا کے انویسٹ کر دیں گے۔